کیونکہ لوگوں نے آج کل عیدین کی نماز کو یا عیدین والے دن کو ایک تفریح کا دن سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ جس طرح یہ خوشی کے دن ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ عبادت کے دن ہیں۔ عیدین کی راتیں عبادت کی راتیں ہیں، عیدین کے دن عبادت کے دن ہیں، انعام کے دن ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ عیدین کی راتوں میں جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ قیامت والے دن، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے، تو اس کا دل اللہ رب العزت صحیح سالم رکھیں گے۔ اس کے دل پر کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی رنج اور اس طرح کی جو ٹینشن ہوگی لوگوں کو، وہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھیں گے۔ اور یہ انعام کا دن ہے، عید کا دن۔ تو جب انعام انسان تبھی وصول کرے گا جب عبادت کی شکل میں آئے گا۔ تو عبادت کرنا اس دن بہت اہم ہے، اور عیدین کے دن سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ عید کی نماز ہے، اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو ساتھ قربانی کرنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ اور عیدین کی نماز اگر انسان کو نہ آئے تو کتنا بد نصیب ہے وہ، کہ پورا سال انسان انتظار کرتا ہے اس انعام والے دن کا، اور جب یہ انعام والا دن آ جائے تو انسان عبادت بھی نہ سیکھ سکے اور عبادت کر بھی نہ سکے، تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ تو اس لیے عیدین کی نماز سیکھنا ضروری ہے۔ پہلی رکعت کس طرح ادا کرنی ہے، دوسری رکعت کس طرح ادا کرنی ہے، نماز عید کی شرائط کیا ہے، طریقہ کیا ہے، جانے کا کیا طریقہ ہے، ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، اور ادائیگی کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز عید کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ نماز عید وہاں ادا کی جائے جہاں جمعہ جائز ہو، مطلب اتنا بڑی بستی ہو جس کو عرف عام میں قریہ کبیرہ کہا جاتا ہو، شرعاً بھی اور عرفاً بھی اس کو قریہ کبیرہ یعنی بڑی بستی کہا جاتا ہو، جہاں تقریباً آبادی 3000 اور 2500 کے قریب ہو، اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں وہاں مل جائیں یا اکثر چیزیں وہاں مل جائیں۔ تو اس طرح کی جگہ جو ہے وہاں عید کی نماز جائز ہے۔ آج کل لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں نماز عید شروع کر دی ہے، تو ان چھوٹی بستیوں اور دیہاتوں میں نماز عید پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء کرام نے۔ کتابوں میں عبارت آتی ہے لِأَنَّهُ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمِصْرَ شَرْطُ الصِّحَّةِ، کہ یہ مکروہ تحریمی اس لیے ہے چھوٹے دیہات اور چھوٹی بستیوں میں جہاں ضروریات زندگی بھی نہیں ملتی اور آبادی بھی کم ہے، تو اس طرح کی جگہوں میں نماز عید پڑھنا یہ اس لیے درست نہیں ہے، کہ اس لیے مکروہ تحریمی ہے کہ یہ ایک ایسے کام میں لوگ مشغول ہو رہے ہیں کہ جو کام درست نہیں ہے، ایک غیر صحیح کام کو شریعت کا کام سمجھ کر لوگ ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس سے لوگوں کے عقائد غلط ہوں گے اور لوگوں کا علم جو ہے وہ جو ہے درست نہیں ہوگا۔ ایک غیر صحیح چیز کو صحیح سمجھ کر لوگ ادا کریں گے، تو آنے والی نسلوں کو شریعت کے اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیہات میں جو جمعہ اور عیدین جائز نہیں ہے، آنے والی نسلوں کو اس کا صحیح ادراک نہیں ہو سکے گا۔ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید جائز ہے کیونکہ ہمارے پہلے والے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلی چیز جس کا خیال کرنا ہے کہ نماز عید وہاں جا کر پڑھیں جو اڈے نما جگہ ہو، جہاں پر تھوڑا سا بس کا بھی سٹاپ ہو، ضروریات زندگی ملتی ہوں، اور لوگ دکانیں ہوں وہاں پر، ضروریات زندگی کلیہ اکثر مل جاتی ہوں۔ اسی طرح آبادی جو ہے وہ ہو، یا ایسی جگہ ہو کہ شہر کے قریب ہو، شہر کو لگتی ہو، شہر کی ضروریات اس جگہ سے وابستہ ہوں۔ مثلا شہر کے قبرستان کے ساتھ کوئی جگہ ہے، شہر کے کھیل کا کوئی گراؤنڈ ہے، اس کے ساتھ کوئی جگہ ہے۔ تو اس طرح ایسی جگہ جہاں شہر کی ضروریات جس جگہ سے وابستہ ہوں، تو وہ جگہ بھی شہر کے حکم میں ہوگی، تو وہاں نماز عید ادا کرنا درست ہوگا۔ اور دوسری چیز جو دیکھنی چاہیے وہ وقت، کہ عیدین کا وقت کیا ہے۔ تو عیدین کا وقت طلوع آفتاب، سورج طلوع ہونے سے 15 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد سے لے کر کسی بھی وقت جو ہے عیدین کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا جو ہم لیٹ پڑھتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے کوئی گھنٹہ بعد، کوئی 1.5 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹہ بعد پڑھتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ بسہولت جلدی آ سکیں، جو تھوڑے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں، اس لیے تھوڑی دیر کی جاتی ہے، ورنہ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد بھی اگر نماز عید ادا کریں تو ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ نماز عید عیدگاہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے شہروں میں جگہ تنگ ہوتی ہے، عیدگاہ میں تنگ پڑ جاتی ہے جگہ، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں مسجدوں میں بھی نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سنت طریقہ ہے کہ نماز عید کو پیدل چل کے جائیں، کوشش تو یہ کریں کہ جاتے ہوئے بھی پیدل جائیں، یہ سنت ہے، اور آتے ہوئے بھی، ورنہ جاتے ہوئے تو اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ جاتے ہوئے تو پیدل ہی جانا چاہیے، کیونکہ نماز عید کی ادائیگی کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے، ایک نیک کام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ہر ایک قدم پر ثواب ملتا ہے، تو اس لیے کم از کم اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ جاتے ہوئے انسان پیدل جائے۔ اور نماز عید کے احکام میں سے ایک یہ بھی حکم ہے کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے عیدین والے دن گھر یا عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھنا۔ جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اشراق کی نفل پڑھتے ہیں، چاشت کی نفل پڑھتے ہیں، تو عیدین والے دن یہ نوافل نہیں پڑھنے۔ یہ تو مردوں کے لیے، عورتیں بھی اگر کوئی اشراق یا چاشت پڑھنا چاہتی ہیں تو عیدین والے دن بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک وہاں عیدین کی جماعت نہ ہو جائے۔ جس علاقے میں جو عورت رہتی ہے اس علاقے کی عیدگاہ میں جب تک، اس علاقے کی تمام عیدگاہوں میں جب تک عیدین کی نماز جماعت نہ ہو جائے، لوگ گھروں کو واپس نہ آ جائیں، اس وقت تک عورتیں بھی اپنے گھروں میں بھی رہ کر عیدین نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتی۔ اور چونکہ عورت کے پردے کا مسئلہ ہے، اس لیے عورت پر عیدین اور جمعہ کی نماز جو ہے یہ شرعاً نہیں ہے ضروری، تو اس لیے عورتوں کو عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ عورت کی سب سے افضل نماز جو ہے وہ گھر میں ہے، اور عیدین کی نماز میں چونکہ جماعت شرط ہے تو اس لیے جب وہاں نہیں جا سکتی اور گھر جماعت نہیں کرا سکتی تو اس لیے عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد اور مسئلہ سمجھیں کہ عیدین اور جمعہ میں سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم عام نمازوں میں کوئی بھول ہو جائے امام کو تو وہ سجدہ سہو کرتا ہے جماعت میں، تو چونکہ عیدین اور جمعہ میں عیدین میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہر طرح کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر امام سجدہ سہو کرے گا تو لوگوں میں انتشار اور فتنے کا خوف ہے، اس لیے سجدہ سہو نہیں کرنا، خوب دھیان سے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا رہ جائے یا 2 دفعہ کوئی واجب ادا ہو جائے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہو، تو اگر وہ ہو جائے تو سجدہ سہو ادا کرنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نماز عید کے بعد دعا، وہ بھی سنت ہے، جس طرح ہر نماز، عام نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے، سنت ہے، تو اسی طرح عیدین کی نماز کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، سنت ہے، خطبے سے پہلے کیونکہ دعا کے بارے میں عمومی طریقہ یہ ہے کہ دعا نماز کے بعد کی جاتی ہے، خطبے کے بعد نہیں کی جاتی، تو اسی عام اصول کی وجہ سے یہاں بھی یہی اصول چلے گا کہ عیدین کی نماز کے بعد دعا مانگ لی جائے اور اس کے بعد خطبہ۔ اور بعض لوگ عیدین کی نماز پڑھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، عید مبارک، تو یہ بھی دینا جائز ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عید مبارک ہو، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، ایک قسم کی یہ دعا ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، عید مبارک کہنا بھی جائز ہے۔ البتہ لوگ عیدین کے بعد مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کا معنی ہاتھ ملانا، معانقہ کا معنی گلے ملنا، تو یہ اس لیے اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے عیدین کی نماز ادا کی ہے تو اس لیے مصافحہ یا معانقہ کریں، تو مصافحہ یا معانقہ یہ عیدین کی سنت میں سے نہیں ہے، اور عیدین کی نماز کا جز بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر لوگ ویسے ملاقات کے لیے، یعنی مصافحہ اور معانقہ ملاقات کی سنت ہے کہ جب ملاقات کی جائے تو اس وقت ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کیا جائے، تو لوگ چونکہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ویسے ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، نہیں مل سکتے، دور رہتے ہیں یا ویسے مصروف رہتے ہیں، تو عیدین کی نماز میں عیدگاہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ ملاقات کے طور پر اگر مصافحہ معانقہ کر لیں پھر تو جائز ہے، لیکن اس کو عیدین کی سنت سمجھ کر مصافحہ یا معانقہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا وقت تو عید والے دن شروع ہو جاتا ہے،
سورج طلوع ہونے سے 15 منٹ بعد، اس کے بعد جو ہے یہ اگر کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ اس دن عید الاضحیٰ والے دن عید کی نماز ادا نہیں کی گئی تو 11ویں اور 12ویں تاریخ تک، یعنی جو قربانی کے ایام ہیں ان ایام تک عیدین کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہر جگہ ہوتا نہیں ہے، ایک خاص مجبوری کی حالت میں علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے، جیسے کہیں سیلاب آ جائے یا بارش ہو جائے، لوگ نماز عیدین ادا نہ کر سکیں، تو یہ خاص مجبوری کی صورت میں ہے۔ اور اس کے بعد نماز عیدین کا طریقہ سمجھیں۔ تکبیرات، سب سے پہلے تکبیرات کے بارے میں لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا، پھر ہاتھ اٹھا کر کھلا چھوڑنا ہے یا باندھ لینا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک اصول ہے تکبیرات کے بارے میں کہ ہر ایسی تکبیر جس میں انسان ہاتھ اٹھائے کانوں تک اور پھر اس کو اب کھلا چھوڑنا ہے ہاتھوں کو تکبیر کہنے کے بعد یا باندھ لینا ہے، تو اس کے بارے میں ایک اصول ہے کہ ہر ایسی تکبیر جس کے بعد انسان نے قرات کرنی ہو، کچھ پڑھنا ہو، تو اس تکبیر کے بعد ہاتھ جو ہے کھلے نہیں چھوڑنے بلکہ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ جس طرح ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، عام نمازوں میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو چونکہ ہم نے قرات کرنی ہوتی ہے، فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، سورت پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اگر ہم نے قرات نہ کرنی ہوتی یا ثنا نہ پڑھنی ہوتی تو ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے۔ تو یہی اصول ہے عیدین میں۔ عیدین کی جو پہلی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے 6 زائد تکبیروں سے پہلے، چونکہ اس تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، تو اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی تلاوت ہے، قرات ہے، تو اس لیے پہلی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو کھلا نہیں چھوڑنا بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیرات ہیں، چونکہ ان 3 زائد تکبیرات کے درمیان میں ہم نے 2 تکبیروں کے درمیان کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، تیسری تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، تو اس لیے پہلی جو 2 تکبیریں کہنی ہیں ان میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے بلکہ کھلا چھوڑ دینا ہے۔ ایک دفعہ تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری دفعہ ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ان کو کانوں تک لگا کر تکبیر کہہ کے پھر چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری مرتبہ یہ جو تکبیر زائد کہیں گے اس میں ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے، اس کے بعد ہاتھوں کو کھلا چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا امام، مقتدی خاموش رہیں گے، امام سورت ملائے گا، مقتدی خاموش رہیں گے۔ اس کے بعد یہ رکعت اس طرح مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت شروع ہوگی، دوسری رکعت میں بھی امام پہلے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے امام سورت ملائے گا، مقتدی خاموش رہیں گے، اور امام پھر 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ 3 زائد تکبیریں اسی طریقے سے کہے گا جس طرح پہلی رکعت میں، یعنی ایک تکبیر کہے گا، ہاتھ اٹھائے گا، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، پھر دوسری تکبیر کہے گا، دوسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، تیسری تکبیر کہے گا، تیسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھوں کو چھوڑ دے گا۔ اب چوتھی تکبیر رکوع کی کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ چوتھی تکبیر جو رکوع کی ہے، یہ چونکہ عام تکبیر ہے جو عام نمازوں میں ہم کہتے ہیں، تو اس لیے اس تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی نہیں ہیں بلکہ پہلے جس طرح ہاتھ کھلے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں اسی طرح ہاتھوں کو اپنی حالت پر رکھتے ہوئے کھلا چھوڑتے ہوئے ہم نے چوتھی تکبیر رکوع کی کہتے ہوئے رکوع کی طرف چل جانا ہے۔ تو جب رکوع ادا کریں گے، سجدے ادا کریں گے، تو اس طرح 2 رکعتیں تکبیرات کی نماز عید کی جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد نماز عید کی نیت کا مسئلہ ہے کہ نماز عیدین کی نیت جب ہم کریں گے، شروع کریں گے، تو اس وقت نیت چونکہ ضروری ہوتی ہے نماز کے لیے، تو کم از کم اتنا نیت اور استحضار ہمارے ذہن میں اتنا بات کا حاضر ہونا ضروری ہے کہ میں نماز عیدین ادا کر رہا ہوں سمیت 6 تکبیرات زائدہ واجبہ کے منہ طرف کعبہ شریف کے بندگی اللہ تعالیٰ کی پیچھے امام کے، یہ نیت زبان سے ادا کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر ان باتوں کا ذہن میں استحضار ہے تو پھر بھی نیت ادا ہو جائے گی اور نماز ہو جائے گی۔ تو اس طرح نماز عیدین کا یہ ایک مکمل طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر امام نے تکبیرات زائد کو چھوڑ دیا ہے، بھول گیا، یعنی امام پہلی تکبیر تحریمہ کہہ کے امام ثنا پڑھی امام نے، پھر اس کے بعد اس نے فاتحہ شروع کر دی، 3 زائد تکبیرات کہی ہی نہیں ہیں، تو اب کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر 3 تکبیرات کہنا بھول گیا ہے، فاتحہ پڑھی، اب فاتحہ پڑھنے کے
دوران اس کو یاد آ گیا یا فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ میں نے 3 زائد تکبیرات پہلی رکعت میں نہیں کہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ واپس لوٹ آئے، پہلے 3 زائد تکبیرات کہے، پھر دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھے، فاتحہ کو دوبارہ لوٹانا ہے۔ اور اگر اس کو اس وقت یاد آیا کہ یہ فاتحہ بھی پڑھ چکا تھا، سورت بھی اس کے بعد ملا چکا تھا، پڑھ چکا تھا، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے 3 زائد تکبیرات جو کہنی تھی وہ نہیں کہیں اور وہ یہ رکوع میں چلا گیا ہے، تو اب یہ رکوع میں ہی جیسے جھکا ہوا ہے، رکوع کے اندر کھڑا ہے، تو رکوع کی حالت میں ہی یہ 3 زائد تکبیرات جو چھوٹ گئی ہیں پہلی رکعت میں ان کو زبان سے ادا کر لے گا، البتہ رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ہاتھوں کو کانوں تک نہیں لے جائے گا جس طرح عام حالت میں لے کر جایا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہے کہ جب صرف تکبیرات رہ جائیں۔ اگر کسی آدمی کی پوری پہلی رکعت ہی رہ جائے تو اس وقت اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں جب یہ آ کر شامل ہوگا امام کے ساتھ تو دوسری رکعت تو اس کی ادا ہو گئی، اب اس کی پہلی رکعت چھوٹ گئی تھی، اس نے ادا کرنا ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ تو پہلی رکعت میں چونکہ 3 زائد تکبیرات کہنے کی ترتیب یہ تھی کہ وہ قرات سے فاتحہ اور سورت سے پہلے 3 زائد تکبیرات پڑھی جاتی تھیں، ادا کی جاتی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں کرنا۔ اب اگر یہ رکعت پہلے چھوٹ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کرنا، بلکہ اب پہلے جو ہے فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے 3 زائد تکبیرات جو اس چھوٹی ہوئی رکعت کے شروع میں پڑھنی تھی اب فاتحہ اور سورت کے بعد پڑھنی ہے، یعنی عام اصول سے ہٹ کر یہ کام کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عام اصول کو سامنے رکھیں کہ پہلی رکعت میں فاتحہ سے پہلے جس طرح 3 تکبیرات زائدہ ہیں اسی مقام پر ہی یہ 3 تکبیرات زائدہ پڑھیں تو اس طرح تکبیرات آپس میں مل جائیں گی، کیونکہ دوسری رکعت میں جب یہ امام کے ساتھ شامل ہوا تھا تو اس میں چونکہ دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورت کے بعد اس نے 3 تکبیرات کہیں تھیں، تو اب اگر یہ کھڑا ہوتے ہی دوسری رکعت کے شروع میں پہلی رکعت جو اس کی رہ گئی تھی اس کے شروع میں تکبیرات پڑھتا ہے تو تکبیرات مل جائیں گی دونوں رکعتوں کی، تو ان کو ملانا نہیں ہے، اس لیے پہلی رکعت